السلام علیکم. لوز ٹاک کے ساتھ انور مقصود آپ کی خدمت. 3 سال سے آپ لوز ٹاک دیکھ رہے ہیں. یہ ایک طویل عرصہ ہے اور آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ میں بلائے ہوئے مہمان کو نہیں پہچانتا، نہیں جانتا. کسی نہ کسی کی سفارش پہ مجھے بلانا پڑتا ہے. آپ کو اطلاع ہوگی، بلکہ ضرور معلوم ہوگا کہ پچھلے دنوں پاکستان میں اردو کانفرنس ہوئی. اردو ہے جس کا نام. میرے پاس کل رات ایک صحافی کا فون آیا کہ بھارت سے ایک صاحب آئے ہیں کانفرنس میں شرکت کے لیے، آپ انہیں ضرور بلائیں. بہت معقول انسان دکھائی دے رہے ہیں. تو آج میرے مہمان اردو کانفرنس میں شرکت کے لیے بھارت سے آنے والے ایک شہری. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ بھارت سے تشریف لائے ہیں؟ جی بے شک، بالکل درست فرمایا. آپ کا قیافہ خاص بالکل شدید نقطۂ خاص پر موجود ہے. واہ سبحان اللہ، بہت اچھی بات فرمائی آپ نے. جی ہاں، آمد ہماری بھارت ہی سے ہوئی بذریعہ واگا سپہر. اتنے طویل جواب کی ضرورت کیا تھی؟ آپ خالی جی بھی کہہ سکتے تھے. ایک تہذیب، ایک تمیز، ایک تمدن فقدان ہے. میزبانانہ ٹیلی ویژن کا فقدان ہے. اس قسم کی گفتگو اپنی حدود اور اپنے دائرے میں رہیے. گفتگو کا سلیقہ جان کہ گفتگو کس سلیقے سے کی جاتی ہے. بلا وجہ کسی مہمان کو بلا کر اس کی گفتگو میں کیڑے نکالنا یا عرف عام میں غلطیاں پکڑنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. یہ مشورہ نہیں، تاکید ہے. تاکید. بھارت کے بجائے تیرا وجود پاکستان میں کیوں نظر آ رہا ہے؟ معاف کیجیے گا، آپ کا وجود پاکستان میں کیوں نظر آ رہا ہے؟ تیرا بھی بہت شاعرانہ لگا. واہ واہ. لیکن اگر آپ اس کی گہرائی میں جائیں گے تو ایک سوال میرے ذہن کامل میں آیا کہ یہ کس قماش کی اردو ہے؟ بھائی تم بھی اس طرح کی گفتگو کر رہے ہو، میں تو چپ نہیں کہا. آپ سے تم سے تو ہونے لگی. دیکھیے، ہم اردو کانفرنس میں شرکت کے لیے ہندوستان سے تشریف لائے. ہم ان 10-12 اشخاص میں سے ہیں ہندوستان کے جو ویزے کو ویزا، زندگی کو زندگی، ضرورت کو ضرورت اور احمد فراز کو احمد فراز کہتے ہیں. آہا آہا، شستگی ملاحظہ فرمائیے. آپ ادیب ہیں. توبہ توبہ. یعنی ایک مہمان کو ہندوستان سے یہاں دعوت خاص دے کے بلا کر اس کے ادراک کو آپ پریشان کر رہے ہیں. توبہ توبہ. جی نہیں، ادیب نہیں ہے، جی نہیں. شاعر ہے. تہمت. کیا؟ تہمت. یہ تہمت ہے. یہ آپ کے ذہن کی اختراع ہے گویا. پھر کس حیثیت سے آپ اردو کانفرنس میں شرکت کے لیے آئے ہیں؟ اس لیے ہمیں یہاں پر دعوت خاص مرحمت کی گئی کہ ہم اردو بہت شستگی سے کہتے ہیں، گفتگو بڑی سلیقے سے کرتے ہیں. اردو کا انداز دل بری ہم سے پوچھیے. کس نے بلایا؟ خود چلے آئے. کانفرنس میں شرکت کی؟ ٹھیک طرح جواب دیں. کانفرنس میں شرکت کی؟ اب آپ اردو سے ہی نابلد ہیں. جو ہے اردو کا مختصر ترین لفظ ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ گھسے پٹے سوالات سے پرہیز، اجتناب کیجیے. تم نے ابھی کہا کہ اردو کانفرنس میں شرکت کے لیے آئے ہو. جی. میں نے کہا کہ شرکت کی یا نہیں کی. اس میں کون سا گھسا پٹا سوال ہو گیا؟ شرکت کی یا نہیں کی؟ جی نہیں. کیوں؟ یعنی اردو
کی جو کانفرنس تھی اس میں شرکت کے لیے ہمارے پاس سوٹ ندارت تھی، سوٹ نہیں تھا ہمارے پاس، اور اردو کانفرنس میں شرکت کے لیے سوٹ تو بہت ضروری، یعنی بقول ہمارے ایک محترم دوست کے کہ میر تقی میر، مرزا ہادی رسوا، مرزا اسد اللہ خان غالب، مومن خان مومن اور سودا کے بارے میں تو انہوں نے یہ تک فرما دیا کہ یہ حضرات بغیر 3 پوس سیٹ کے غسل خانے میں بھی تشریف نہیں لے جاتے۔ بغیر کس کے؟ معاف کیجئے گا، زبان پھسل گئی، 3 پیس سوٹ کو 3 پوس سیٹ کہہ گیا۔ کس نے کہا آپ سے؟ کس نے کہا آپ سے؟ کس نے کہا آپ سے یہ بھائی اردو کہ کی سوٹ ضروری ہے پہننا کانفرنس؟ دیکھیے اردو کی کانفرنس ختم ہو گئی، جی ہو گئی۔ اردو کی کانفرنس ختم ہو گئی۔ اب مجھے ایک بات یہ فرمائیے کہ اردو کی اس کانفرنس سے اردو کا کیا بگڑا؟ اردو ہے جس کا نام، کس کا نام اردو ہے؟ آپ فرمائیے، یہ زباں بندی کیسی، خاموشی کیوں؟ گویا کہ ہم نے بات بالکل درست کی۔ کیا بات کی آپ نے؟ یہ جو ابھی کہا آپ سے کہ اردو، یہ جو ٹائٹل تھا اردو ہے جس کا نام، اردو ہے جس کا نام، کیا مقصد؟ داغ کا شعر ہے، اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، ہندوستان میں دھوم ہماری زباں کی ہے۔ جو زبان آج کل ہندوستان میں بولی جاتی ہے، معاف کیجیے گا، اس سے میں اور میرے آبا و اجداد، جد امجد، پشت امجد بھی واقف نہیں تھے۔ تو یہ شعر بلا وجہ آپ نے لگا دیا۔ اس شعر کی غلطی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس شعر میں غلطی کیا ہے۔ اردو ہے جس کا نام، اما کس کا نام اردو ہے؟ کیا مطلب؟ بولیے نا، کس کا نام اردو ہے؟ کانفرنس کا نام تھا اردو ہے جس کا نام۔ اردو ہے جس کا نام، کس کا نام تھا اردو؟ ارے بھائی داغ بتائیے نا کس کا نام تھا اردو؟ کا نہیں، آپ یہ فرمائیے کس کا نام تھا اردو، یا کس کا نام ہے اردو؟ آپ میری بات سنیں، آپ بھی یعنی آپ گویا توجہ ہی نہیں دے رہے ہندوستان سے آئے ہوئے ایک مہمان کی گفتگو پہ۔ بھائی صاحب داغ کا کیا شعر، بگاڑ لیا؟ داغ کا کیا شعر، بگڑا اردو کا اس کانفرنس سے؟ میں آپ سے ایک سوال آپ کے ذہن کامل کی اور یعنی یوں سمجھ لیجیے اچھال چکا ہوں، اسے قبول فرمائیے اور اس کا جواب مرحمت کیجیے۔ وہ ایک چیز ہوتی ہے صبر کا پیمانہ۔ دیکھیے اب وہ اب جب پیمانے کی بات اگر چھڑ گئی اور اگر پیمانے سے پیمانہ ٹکرایا تو ایک ہیجان خیزی کی کیفیت طاری ہو جائے گی اس گفتگو میں۔ آپ میری بات سنیں، بہت زیادہ بول رہے ہیں آپ۔ داغ کا شعر ہے، اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، ہندوستان میں دھوم ہماری زبان کی ہے۔ اما ہندوستان میں آج کل جس زبان کی دھوم ہے اس زبان سے نہ تو ہم واقف ہیں، نہ ہمارے آبا و اجداد نہ وہ بھی نہ بلد تھے۔ یہ شعر کی چندہ ضرورت ہی نہیں کہ اردو تھا جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، ہندوستان میں دھوم ہماری زبان کی تھی۔ نہ تو آپ ادیب ہیں، جی نہ شاعر ہیں، جی، اس کے باوجود آپ اسلام آباد میں اردو کانفرنس میں شرکت کے لیے آ گئے بالکل درست فرمایا آپ نے۔ اور آپ شریک بھی نہیں ہوئے، جی نہیں، اس کے باوجود آپ کانفرنس کی برائی کر رہے ہیں۔ جی ہاں۔ ان لوگوں کو معلوم ہے کہ آپ تشریف لا چکے ہیں؟ ارے صاحب، آپ یہ دیکھیے کہ اردو کانفرنس کا اخبار میں اشتہار دیکھ لیجئے، ایسا لگتا ہے جیسے آپ کی قومی ایئر لائنز کا ایئرپورٹ پہ بورڈ لگا ہو کہ ہر فلائٹ کے آگے لکھا ہوا ہے متوقع۔ اردو کانفرنس کا اخبار میں اشتہار دیکھ لیجئے آپ، ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، پڑھے لکھے کو فارسی کیا، زیادہ تر ہندوستانی مندوبین کے آگے لکھا ہوا تھا متوقع۔ ہمارے نام کے آگے ابھی تک متوقع چل رہا ہے۔ ہم نے کہا چلنے دو، کانفرنس سے بچ گئے۔ بھارتی مہمان سے بات چیت جاری ہے، ملاقات ہوگی۔ یہ جملہ معاف کیجئے، دیکھیے اردو یہاں آ کے سکتی ہے، جنگ جاری ہو سکتی ہے، لڑائی جاری ہو سکتی ہے، گفتگو جاری نہیں ہو سکتی۔ گفتگو ہو رہی ہے، اس سے مزید بات چیت ہوگی۔ اشتہار دیکھیے۔
آپ خود بتائیں میں آپ سے کیا بات کروں. دیکھیے اگر 15 منٹ کی خاموشی ہو جائے تو چیمانی بھارت، یعنی لطف آ جائے گا. اگر 15 منٹ خاموش رہے، کوئی بات نہ کرے. میرا پروگرام ختم ہونے میں 15 منٹ رہ گئے. او ہو، آپ بنیادی طور پر کیا ہیں؟ جی نہ آپ ادیب ہیں نہ آپ شاعر ہیں، تو بنیادی طور پہ آپ کیا ہیں؟ ہم دلی کیتھولک. کیا کہا؟ دلی کیتھولک. آپ کے سمجھ میں دلی نہیں آیا یا کیتھولک نہیں آیا؟ نہیں، دلی کیتھولک سے کیا مطلب؟ دیکھیے رومن کیتھولک جو ہے ایک فرقہ ہے جو پاپائے روم کو حضرت عیسیٰ کا جانشین سمجھتا ہے. ہم پاپائے دلی کو مسلمانوں کا جانشین سمجھتے ہیں مگر ایسا نہیں ہو رہا ہے. کیا کرتے ہیں؟ بھیا نہ دھرو نہ دھرو یا بالما بھیا نہ دھرو. کلاسیکل گاتے ہیں. کس گھرانے سے تعلق ہے؟ بندے نواز جون پوری. یہ کون تھے؟ بندے نواز جون پوری کی صاحبزادی خوش شکل سے ہم نے عقد مسنونہ کیا تھا بہت عرصے قبل. بس اسی گھرانے سے تعلق ہے. میرا مطلب تھا کلاسیکی گائکی کے کس گھرانے سے تعلق ہے آپ کا؟ بھول گئے. گھرانہ بھول گیا؟ آپ گھرانے کی بات کر رہے ہیں. پریشانی کی وجہ سے اکثر ہم پاجامہ بھول جاتے ہیں. وہ تو بچے آ کے ہمیں کہتے ہیں ڈیڈی کچھ پہن لیجئے. بھارت میں تو کلاسیکل گانے والے بہت خوش ہیں. جو مر گئے ہیں وہ خوش ہیں. جو زندہ ہیں جن کو کلاسیکل نہیں آتا اور اچھی شکل صورت کے ہیں، خوش شکل ہیں، وہ بہت خوش ہیں. معمولی شکل صورت کے جو کلاسیکل سنگر ہیں عبرتناک زندگی گزار رہے ہیں. بچے ہیں کثیر. کثیر؟ کثیر کا مطلب ہے بہت، کافی، وافر مقدار میں، زیادہ. کیوں ہیں؟ ارے بغیر کسی غیر ملکی امداد کے ہیں. آپ کو کوئی تکلیف ہے؟ نہیں، آپ کی بات چیت سے، آپ کے حلیے سے مجھے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے. تو کیوں کٹے پہ نمک چھڑک رہے ہیں آپ؟ کیا مطلب؟ میرا مطلب ہے اس طرح کی بات کر کے کیوں آپ ہمیں تکلیف دے رہے ہیں؟ ویسے معاف کیجئے گا، یہ جو آپ کا انداز تخاطب ہے اردو کا بہت ہی مایوس کن اور بہت ہی مبہوم ہے. یعنی آپ کی اردو، معاف کیجئے، کوئی بہت اچھی نہیں ہے. یعنی ہم اس نتیجہ خاص پہ پہنچے کہ آپ کی اردو تو جاوید اختر سے بھی کمزور ہے. آپ نے کلاسیکل گانا کس سے سیکھا؟ سچ بات کرتے ہیں، گفتگو میں سچ کو ہمیشہ ملحوظ رکھتے ہیں، جھوٹ نہیں بولیں گے اور جھوٹ کی چندہ ضرورت بھی نہیں. ہم نے کلاسیکل گانا ایک جمعدارنی سے سیکھا. کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں وہی کہہ رہا ہوں جو آپ کی سماعت میں گھس رہی ہے. جو میں کہہ رہا ہوں وہ سچ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے کلاسیکل گانا ایک جمعدارنی سے سیکھا. اب قصہ کامل یہ ہے کہ ہمارے پڑوس میں آگرہ کے استاد رہتے تھے. ان کے یہاں یہ جمعدارنی کام کیا کرتی تھی، بلکہ ان کے گھر کی صفائی کیا کرتی تھی. آگرہ کے جو استاد تھے ان سے وہ گانا بھی سیکھتی تھی. آواز اچھی تھی، آواز اچھی تھی اس کی. تنخواہ کی بجائے استاد اسے گانا سکھاتے تھے. ہاں ہاں ہاں، اوہو، من موہنی صورت تھی اور نمکین. گانا کس طرح سیکھا آپ نے؟ وہی عرض کر رہا ہوں، اتنی جلد بازی سے کام مت لیجئے. ویسے بھی جلد بازی کی ضرورت نہیں، وہ مر چکی ہے. ہوا یوں کہ قصہ کامل یہ ہے کہ ایک روز ہمارا گٹر بھر گیا. پانی بہ بہ کے تمام دالان کو گندا کیے دے رہا تھا. ہم نے ہرکارا بھیجا کہ جا کے بلا کر لائے. وہ لے آیا اور جیسی وہ جمعدارنی داخل ہوئی، لال گھاگھرا پہنا ہوا تھا اس نے، کالا بلاؤز، پیروں میں 2 موٹے موٹے چاندی کے کڑے، اور بیٹھ کے وہ پوچھا لگا رہی تھی. ہاں، پوچھا لگا رہی تھی اور گا رہی تھی. کیسے آؤں جمنا کے تیر، کیسے آؤں جمنا کے تیر، راگ پیلو گا رہی تھی. تو اس وقت تم کو پتا تھا کہ پیلو کیا ہے؟ جی،
اس وقت آپ کو پتا تھا کہ پیلو کیا ہوتا ہے؟ جی ہاں، ہمیں اس زمانے میں صرف پیلو کا ہی علم تھا، کیونکہ 10 پیسے کی ایک بوتل آتی تھی ادھے کی، 1 روپے میں، یعنی جی بھر کے پی لو۔ آپ صرف اردو کانفرنس پہ بات کریں۔ ہمیں رہنے دیجئے، ہندوستان سے آئے ہوئے تمام ادیب و شاعر اس وقت بھی اسلام آباد میں ایک پیمانہ لے کے انگریزی میں اردو کا مستقبل سنوار رہے ہوں گے۔ آپ لوگ پلیز اشتہار دیکھیں۔ جی، اشتہاروں سے پہلے آپ بتا رہے تھے کہ آپ نے آپ کی جمعدارنی جو استاد تھی ہماری، استانی تھی ہماری۔ جی ایک ہی بات میں معافی چاہتا ہوں۔ جی آپ کی استاد نے وہ گانا گا رہی تھی پیلو میں، ٹھمری کیسے آؤں جملہ کے تیر، تو وہ آپ نے سنی؟ اصل میں وہ جب پورا پانی دالان میں آ گیا، بہتے ہوئے تو پوچھ رہی تھی اور گا رہی تھی، کیسے آؤں جمنا کے تیر، کیسے آؤں۔ جی جی میں چونکا، میں نے کہا کہ بھائی بھلا کی آواز ہے، بہت خوبصورت گاتی، تو کہنے لگی آگرہ کے استاد کی صفائی کرتی ہوں، صاف کیسے نہیں گاؤں گی اور اچھا کیسے نہیں گاؤں گی۔ اور کہنے لگی کہ استاد محترم جو ہیں تنخواہ نہیں دیتے، مجھے گانا سکھاتے ہیں۔ اب ہم نے کیا کیا کہ صاحب موقع جانتے ہوئے ہم نے بھی اپنی ایک فرمائش داغ دی۔ ہم نے کہا کہ بھائی جو کچھ بھی آپ آگرہ کے استاد سے سیکھیں ہمیں سکھا دیا کریں، ہم آپ کو دگنی تنخواہ دیں گے۔ وہ مان گئی۔ گانے کا شوق تھا آپ کو؟ جی ہاں، بہت شوق تھا گانے کا۔ باجا وغیرہ گھر پہ تھا؟ ایک ہارمونیم تھا، اسی پہ سیکھا تو کرتا۔ گھر میں کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ آپ ایک جمعدارنی سے گانا سیکھ رہے ہیں؟ کون اعتراض کرتا؟ گھر میں تھا ہی کوئی نہیں، بس ایک والد تھے، کمر رہ گئی تھی، پڑے رہتے تھے بستر پہ، مگر اچک اچک کے وہ دیکھا کرتے تھے جمعدارنی کو، یعنی ہماری استانی کو دیکھا کرتے تھے۔ اور ایک دن کہنے لگے تانے لگانے کو جی چاہ رہا ہے۔ اب میں نے کہا کہ بھائی دیکھیے مناسب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، انہیں اعتراض تو نہیں تھا آپ کی گائکی کن کو؟ کہ آپ گانا سیکھ رہے ہیں جمعدارنی سے؟ نہیں، کسی کو بھی اعتراض نہیں؟ دیکھیے والد صاحب کو تو کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن ہماری استانی نے کوئی 150-200 مرتبہ اعتراض کیا آپ پر؟ جی ہاں، کیوں؟ کہ تمیز سے بیٹھ، اپنے اوقات میں رہے، آپے میں رہے۔ اب ہمارا کیا تھا کہ ایک تان لگاتے تھے اور آ جاتے تھے درت پہ۔ تو بعد میں انہوں نے اس کا یہ طریقہ کار نکالا کہ جھاڑو رکھ کے ہمیں گیت سکھانے لگی، اور پھر بعد میں تھوڑا اور وقت جب گزرا تو وہ اس پہ بیٹھ جایا کرتی تھی تخت پہ، ہمیں نیچے بٹھاتی تھی اور جھاڑو ان کے ہاتھ میں ہوتی تھی اور گانا سکھاتی تھی۔ تو آپ سال 1.5 سال آپ کیا کرتے تھے؟ کون؟ آپ کیا کرتے تھے؟ ہم بتا رہے ہیں نا کہ ہم پھر سال 1.5 سال تک ہم دونوں مالکوس گایا کرتے تھے۔ آپ کیا کرتے تھے؟ دیکھیے اگر آپ میری جگہ ہوتے تو آپ بھی وہی کرتے جو میں کرتا تھا، کہ ہم دونوں جو ہیں وہ کافی دیر تک گانا سیکھنے اچھا، کے تو آپ نے بعد گانا سیکھ مالکوس بغول آپ مالکوس لوگ گاتے مالکوس تھے؟ گاتے پیلو آپ کو پہلے پتا تھا؟ جی ہاں۔ تو پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ کلکتے سے ایک ریکارڈنگ کمپنی نے ہماری استانی کو بلوا لیا، ان کی آواز بہت خوبصورت تھی، وہ کلکتے سدھار گئی، مطلب چلی گئی، اور ہم دلی کی محفلوں میں گانے لگے۔ ہاں، کیا یاد دلا دیا۔ تو آپ کا گانا سن کر دلی والے کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے بھائی بڑی صفائی ہے تمہارے گانے میں۔ اب ان کم بختوں کو کون سمجھاتا کہ بھائی ہماری استانی کون تھی، گانے میں صفائی تو آنی تھی۔ پھر آپ نے بندے نواز جونپور والے کی بیٹی سے شادی کی، عقد تو مسنونہ آپ کر کی بیگم کو گانے کا شوق تھا؟ جی نہیں، انہیں چندہ گانے کا شوق نہیں، نہ گھومنے پھرنے کا شوق، نہ اچھے لباس کا شوق، نہ زیورات کا شوق، پھر کس چیز کا شوق تھا؟ بس اولاد کی تمنا سے بھری ہوئی تھی۔ 16 بچے پیدا ہوئے، اس کے بعد وہ اس دنیا سے رخصت ہوئی، اللہ انہیں غریق رحمت کرے۔ تڑکے میں صرف 16 اولادیں چھوڑ گئی۔ 16 بچے؟ جی بہت ہوتے ہیں۔ جی ہاں۔ کیا ان کا مستقبل ہے بھارت میں؟ ارے صاحب، لوک سبھا کے جس ممبر کی طرف ہو جائیں اس کی سیٹ پکی۔
ویسے آپ کو اردو کانفرنس میں جانا چاہیے تھا. وقت صرف اپنی زندگی کے بارے میں آپ بتاتے نا کہ آپ کی زندگی کیسے گزری ہے, تو یہ اردو ادب کے لیے ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے. زندگی کامل خاص میں انسان کے ادراک جب پرواز کرتے ہوئے کسی ملک کی سرحدوں سے گزرتے چھوڑ ہوئے دیں چھوڑ دیں, اس طرح کی باتیں تو بہت ہوئی ہوں گی. وہ بات سنو, اپنی کہانی لکھو اور ٹیلی ویژن والوں کو یا فلم والوں کو دو. یہ جمع آدمی والی. جی یعنی گویا کہ اس پہ ایک بائسکوپ بھی بن سکتا ہے. ضرور بنائیے اور یہ فلم ہٹ ہوگی. ہٹ ہوگی. ہٹ کا کیا مطلب ہے اردو میں؟ کامیاب. کامیاب. بہت بہت شکریہ. مناسب.